یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ انہی سنہری تعلیمات ہمارے مدرسے بیت السلام ابراہیم پٹنم برانچ کے فارغہ ریشمہ فاطمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ معلمہ عالمہ عظیمہ باجی صاحبہ، معزز و مکرم مہمانان خصوصی اور مدرسہ بیت السلام کے طلباء و طالبات اور دیگر تمام حاضرین کو اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام طرح کی تعریف و توصیف اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں علم و ہدایت سے نوازا ہے، جس کی عنایت سے ہم دین کی صحیح سمجھ اور علم حاصل کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی شکر و تعریف کے ساتھ بے انتہا درود و سلام ہو نبی مکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے آنے سے جہالت کے اندھیرے روشن ہو گئے۔ الحمدللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین جلسہ، آج کے اس پرنور محفل میں جس موضوع پر بیان کرنے والی ہوں وہ ہے امت مسلمہ کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں۔ آج یہاں ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ بتایا جا سکے ہمارے لیے صرف علم حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو ہماری زندگیوں میں نافذ کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ امید ہے کہ تمام دینی بہنیں صبر و تحمل کے ساتھ بغور سماعت فرمائیں گی انشاءاللہ۔ چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حاضرین اکرام، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اس معمولی سی زندگی جینے کے لیے بھیجا کہ ہم صبح اٹھے، کام کریں، کھائیں، اولاد کی فکر کریں، شوہر کی فکر کریں اور رات میں آرام کریں؟ نہیں میری بہنوں، اللہ نے ہمیں اس معمولی سی زندگی جینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے اس کے رحم و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں تمام امت پر فوقیت بخشی ہے اور اللہ نے اس امت مسلمہ یعنی ہم پر کچھ ذمہ داری رکھی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام سورۃ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ حاضرین اکرام، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت مسلمہ کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ میری بہنوں، یہ الفاظ صرف ہمارے لیے شان کا اظہار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اہم ذمہ داری کا پیغام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معمولی سی زندگی جینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے لوگوں کے لیے روشن مثال بننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرنا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا ہے۔ تو میری بہنوں سوچو، کیا ہم واقعی خیر امہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم ہمارے مقصد حیات کو بھول کر اس فانی دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں؟ تو آج کا یہ پیغام ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم ہمارے مقصد کو سمجھیں، ہمارے مقام کو سمجھیں اور ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوبارہ سے جگائیں۔ حاضرین اکرام، کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیکیوں کو فروغ دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے اپنا اثر، اپنی طاقت و قوت کا استعمال کریں، چاہے گھر کے اندر ہو یا چاہے گھر کے باہر، جہاں کہیں اس کے لیے ممکن ہو وہ نیکیوں کا تلقین کرے اور برائیوں سے روکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
सूरत तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलिया बाद वयअमुरून बिल मारूफ वयनहून अनिल मुनकर वयुकीमून अस्सलात वयुतून अज़्ज़कात वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। हाज़िरीन इकराम कि अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है कि वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलिया बाद, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं। और वो क्या करते हैं, आगे अल्लाह फरमाता है कि वयअमुरून बिल मारूफ वयनहूना अनिल मुनकर, वो नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। वयक़ीमून अस्सलात वयुतून अज़्ज़कात, और नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। हाज़िरीन इकराम कि अल्लाह ताला ने इस आयत में दो बातें वज़ाहत की। सबसे पहली बात यह है कि इकामत सलात, और यानी ये सिर्फ जिम्मेदारी मर्द के लिए नहीं है, अल्लाह ने इस आयत में वल्मुमिनूना के सल्ब पर रखी है। और मेरी बहनों, ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं, ईमान का तकाजा यह है कि बंदा खुद अपनी ज़ात के साथ दूसरों की भी इस्लाह की फिक्र करे। जिस तरह हमारे लिए नमाज, रोज़ा, ज़कात है, फ़र्ज है, इसी तरह हमारे लिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का भी फ़र्ज है। इसी फरीज़े के बिना पर अल्लाह ताला ने हमें खैर उम्मा के लक़ब से नवाजा है। आज माशरे का हाल ये है कि हम ख़वातीन कि ये समझती है कि जो हम अमल कर रहे हैं, जो हम हक़ अदा कर रहे हैं, शोहर की जिम्मेदारी, औलाद की जिम्मेदारी, यही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सबके ऊपर फ़र्ज कर दी है। मेरी बहनों, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने, मेरी बहनों, फिर वो क्या करती है, ना खुद इल्म हासिल करती है, ना तज़किया नफ्स की फिक्र करती है, ना इस्लाह माशरा की फिक्र करती है। नहीं, मेरी बहनों, कर फरमाता है कि ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। यानी हम खुद की नमाज, खुद की ज़कात, खुद का जिक्र करके, इबादत करके मुतमईन नहीं हो जाना है, बल्कि अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी फिक्र करे। अगर वो गुनाह कर रहे हैं तो उनकी इस्लाह करे, अगर वो नेकियों में कोताही कर रहे हैं तो उनको नेकियों की तलकीन करे। मिसाल के तौर पर हमारे घर में गुनाह हो रहे हैं, चुगली ग़ीबत हो रहे हैं, गाने सुने जा रहे हैं, अगर हम ये सब देखकर भी खामोश रहेंगे तो हम भी उसमें बराबरी के शरीक ठहरेंगे। और यही खामोशी कल क़यामत के दिन हमारे लिए जुर्म बन जाएगी। और अपने घर वाले खुद हमारे खिलाफ बयान करेंगे, कहेंगे कि या रब, जब हम गुनाह करते थे ना हमें रोका जाता था, ना हमें बुराई से रोका जाता था, ना हमें नेकियों की तलकीन की जाती थी। तो मेरी बहनों, सोचो उस वक्त क्या जवाब दोगे कि अल्लाह का कहर, कि आखिरत का आलम, हर तरफ रुसवाई जो हमें हर वक्त जलाएगा। इसलिए मेरी बहनों, और के अपने और अपने घर वालों की इस्लाह में कोई कोताही ना रखे, क्योंकि आज की तरबियत कल के लिए नजात है। इसके मुतालिक मैं एक हदीस बयान करती हूँ कि जब बंदा गुनाह होते हुए देखे तो उसको चाहिए कि वो हाथ से रोके। अगर वो हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखता तो वो जबान से रोके, अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता तो वो दिल से रोके, यानी दिल में बुरा समझे। ये सबसे कम दर्जे का ईमान है। मेरी बहनों, कि ये हदीस एक जिंदा ईमान की सिफात बयान करती है कि मोमिन वो नहीं जो सिर्फ नमाज पढ़कर फारिग हो जाए। मोमिन वो है जब उसके एतराफ व इनकाफ कोई गुनाह होते देखे तो उसको चाहिए कि वो अपने ताकत के मुताबिक इसको रोकने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। लेकिन आज माशरे का हाल ये है कि हमारे माशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं कि हर तरफ बेहयाई, बेपर्दगी हो रही है, लोग शिर्क बिदात में डूबे हुए हैं और हर तरफ धोखा ही धोखा है। लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी हमारे दिल में गैरत नहीं पैदा होती, ये सब देखने के बावजूद भी हमारे दिल में तकलीफ नहीं महसूस होती, इसलिए कि हमारे रूहें मर चुकी हैं, हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। अल्लाह के बंदियों, हमने तो सुना था कि आखिरत में नफ्सी का आलम होगा, लेकिन दुनिया में ही नफ्सी का आलम शुरू हो गया है। मेरी बहनों सुन लो, अगर हमने नेकियों की तलकीन नहीं की, बुराइयों से नहीं रोका, सब देखकर भी हम नजरअंदाज करें, तो सुन लो हमारे साथ क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम मारूफ यानी नेकियों का हुक्म नहीं दोगे और मुनकर तुम बुराइयों से नहीं रोकोगे
قریب ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، پھر تم قدم سے اس امت مسلمہ کی بیداری وابستہ ہے، کیونکہ آپ اسلام کے نمائندہ ہیں اور آپ کے دل میں علم کی روشنی ہے۔ اگر اس روشنی کے ذریعے سے آپ لوگ امت کو روشن کریں گے تو یہ امت اجالے میں رہے گی، اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ امت اندھیریوں میں رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص اور استقامت عطا فرمائے اور ہمارا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں خود کا تعارف اور مدرسے کے لیے تعریفاتی کلمات کے ساتھ میں بات کو مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں مدرسہ بیت السلام مین برانچ ابراہیم پٹنہ 2019 کی عالمیت کی فارغہ ہوں۔ الحمدللہ ہم بھی پہلے جہالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کے ذریعے ہدایت دی ہے، توحید کی دولت سے نوازا ہے اور زندگی کا سچا راستہ دکھایا ہے۔ اور ہمیں اس مدرسے سے صرف کتابی علم ہی نہیں ملا بلکہ آداب و اخلاق اور خدمت دین کا سچا سبق ملا ہے۔ اور ہمیں جو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور یہ مدرسہ میرے لیے ایک روشن چراغ کی طرح ہے جو اندھیریوں میں روشنی پھیلائی ہے، جہالت کے بادلوں کو چھٹائے ہے اور دین کا سچا راستہ دکھایا ہے۔ اور جو مدرسے میں میں علم حاصل کری ہوں اس کو خدمت دین کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ الحمدللہ میں مدرسہ بیت السلام کے تمام طالبات کو اور میں مدرسہ بیت السلام کے تمام اساتذہ کرام کو تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام معلمات کو، اساتذہ کرام کو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ خاص کہ عالمہ عظیمہ صدیقہ باجی کا کہ جن کی محنت اور رہنمائی کے بغیر شاید یہ سفر ممکن نہ ہوتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ باجی کے عمر میں اور ان کے عمل میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ مدرسہ ہم تمام کے لیے اور خاص کر اساتذہ کرام کے لیے یہ مدرسہ اللہ تعالیٰ کے صدقے جاریہ بنائے اور اس مدرسے کو توحید پر اور سلف کے منہج طریقے پر تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔